اورحان غازی عدل و ایمان کا عظیم حکمران۔ اورحان غازی عظیم مجاہد عثمان غازی کے بیٹے اور عثمانی خلافت کے دوسرے حکمران تھے۔ آپ کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں اسلام، عدل اور جہاد کو زندگی کا مقصد سمجھا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے اورحان غازی بہادر، سمجھدار اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ میدان جنگ میں بھی رہے اور حکومت کے اصول بھی سیکھتے رہے۔ جب عثمان غازی بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پاس بلا کر نصیحت کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، حکومت طاقت سے نہیں، انصاف سے چلتی ہے۔ کمزور کا ساتھ دینا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، یہی اسلام ہے۔ عثمان غازی کے وصال کے بعد اورحان غازی نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ یہ کام آسان نہ تھا، مگر آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ برسا بورسا کی فتح ہے۔ یہ شہر بازنطینی سلطنت کا مضبوط قلعہ تھا۔ اورحان غازی نے صبر اور حکمت سے اس کا محاصرہ کیا اور آخر کار شہر فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد نہ کوئی ظلم ہوا، نہ قتل عام، لوگوں مکمل امن دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے غیر مسلم بھی اسلام کے عدل سے متاثر ہوئے۔ اورحان غازی نے سب سے پہلے باقاعدہ عدالتی نظام قائم کیا۔ قانون سب کے لیے برابر تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ایک بار ایک غیر مسلم عورت نے مسلمان سپاہی کے خلاف مقدمہ کیا۔ عدالت نے عورت کے حق میں فیصلہ دیا۔ اورحان غازی نے اس فیصلے کو قبول کیا اور فرمایا، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آپ نے تعلیم، مساجد اور مدارس کو فروغ دیا۔ سادہ زندگی گزارتے تھے اور فضول خرچی سے بچتے تھے۔ راتوں کو عبادت کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ میری حکومت کو اپنی رضا کے مطابق رکھنا۔ اورحان غازی نے عثمانی بحریہ کی بنیاد بھی رکھی، جس کی بدولت بعد میں اسلام یورپ تک پہنچا۔ آخر کار ایک دن یہ عظیم مجاہد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن وہ ایک مضبوط ریاست، عدل کا نظام اور ایمان سے بھرا مستقبل چھوڑ گیا۔ اورحان غازی ہمیں یہ سبق دے گئے کہ حکومت کا اصل حسن انصاف، عاجزی اور اللہ کا خوف ہے۔